ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بہت غیرت والا ہے، اس کی رحمت پر ہم نے توجہ دی، اس کی غیرت پر توجہ نہیں دیتے۔ آؤ امام حسین کی بات کرو، امام حسین کی، امام حسین کی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن البصری۔ میں حج کو گیا۔ امام علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ امام حسن بصری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حج کو گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو فرش سے ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو گیلا کپڑا کیسے چپک جاتا ہے فرش سے، ایسے کوئی چمٹا ہوا ہے فرش سے، اور خوب رو رہا ہے، اور رو رو کے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کرتے، میری مغفرت کرتے۔ اتنا رو رہا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی ہے، اور آنسوؤں سے داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین میں ہوتے ہیں اور زمین تر ہوتی ہے۔ میں نے سوچا یا اللہ، کسی وائز نے، کم علم وائز نے، یہ دیہاتی شخص لگتا ہے اس دیہاتی کو اتنا ڈرا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا۔ بھئی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں، لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ نا امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی۔ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، خوف و رجا کی بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ امید بھی کرو، ڈرو بھی۔ اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ سب جہنم میں ایک جنت میں تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی عمر ابن خطاب۔ اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت۔ تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں۔ تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے، مغفرت آسان ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان سے۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، توجہ، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو جنت کا مالک بنایا، توجہ کریں، جو مغفرت یافتہ ہے، ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہیں جو مغفرت یافتہ ہیں، ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، مال اتنا تھا، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرتی عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اور اتنے مالدار ہیں حضور، آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟
मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मगफिरत आसान शय नहीं है। अपने महबूब से तालीम में उम्मत के लिए कहा जा रहा है, आप यूं अर्ज करें रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हज़रत हसन अल बसरी कहते हैं, मैंने देखा एक बंदा बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहो बोका करता है, फरियाद करता है और अर्ज करता अल्लाह मेरी मगफिरत कर, मेरी मगफिरत कर दे। मैंने सोचा या अल्लाह इस देहाती को शायद ये देहात का है, किसी वाइज ने डरा दिया है और किसी वाइज ने इसको नाउम्मीद कर दिया है। हो सकता है किसी वाइज के ज्यादा डराने से नाउम्मीद हो गया और ये इतना रो रहा है, बिलक रहा है, ये सर उठाएगा तो मैं इसको समझाऊंगा कि अल्लाह के बंदे इस तरीके से ज्यादा खौफ नहीं करते, खौफ भी कर अल्लाह से, कुछ उम्मीद भी बांध, उम्मीद भी रख, ना उम्मीद ना हो। लेकिन जब मैंने उसके लिबास की तरफ नजर की, हसन बसरी कहते हैं मैंने उसके लिबास की तरफ गौर किया तो वो लिबास किसी देहाती का न था। जब मैंने उसके सजदे की तरफ गौर किया तो उसका सजदा किसी देहाती के सजदे की तरह न था। तो फिर मैंने सोचा ना ये देहाती है और ना ये इल्म से दूर है, इसके सजदे का वकार बता रहा है कि ये बहुत बाइल्म है। फिर मैंने सोचा अल्लाह इसको तौफीक दे कि ये जल्दी सर सजदे से उठा ले ताकि मैं इसको पूछूं कि ये इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा है। तो कहा जैसे सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था, मेरी इस्लाह हो गई, क्योंकि वो कोई मामूली हस्ती नहीं थे बल्कि वो हुसैन इब्ने अली थे। तो मुझे ऐसा लगा या अल्लाह जब जन्नती जवानों का सरदार इतना रो रहा है अपनी मगफिरत की दुआ करते हुए तो हमको कितना रोना चाहिए। पैदा होते ही जिसको और उनके भाई को रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। आका फरमाते हैं अर्श की दो तलवारें हैं। आका क्या फरमाते हैं, अर्श की दो तलवारें। साहबा ने पूछा हुजूर अर्श की दो तलवारें कौन सी है? फरमाया एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। फिर मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जन्नत की जीनतें दो है, दो जन्नत की जीनतें हैं। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जन्नत कहेगी मौला सबके साथ तूने जो जो वादा किया था तूने सबका वादा पूरा कर दिया, आज मुझसे भी तो जो वादा किया था उसको पूरा कर दे। अल्लाह फरमाएगा क्या वादा तुझसे किया था? तो जन्नत कहेगी मौला तूने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे जीनत अता करूंगा, मैं तुझे जीनत दूंगा, मुज़य्यन करूंगा, तुझे जीनत दूंगा। अल्लाह आज मेरी जीनत मुझे अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा हिजाबात हटा दिए जाएं, पर्दे हटा दिए जाएं। जैसे पर्दे हटेंगे तो एक तरफ हसन होंगे, एक तरफ इमाम हुसैन होंगे। अल्लाह फरमाएगा ये वादा पूरा हो गया, यही तो तेरी जीनत है। हसन और हुसैन जीनत जन्नत को कहते हैं। अल्लाह अकबर, जो जन्नत की जीनत हो, बल्कि यूं कह लो सब जन्नत के तालिब है। जन्नत जिसकी तालिब है, जन्नत जिसको तलब कर रही है वो हसनैन करीमैन की जात है। अल्लाह अकबर, ऐसी हस्तियां जब अपनी मगफिरत की दुआ करते हुए इतना रो रहे हैं, इतना आहो बुका कर रहे हैं, इतना गिरिया जारी कर रहे हैं, मुसलमानों मुझे बताओ तो सही हमने कभी अपनी मगफिरत के लिए इतने आंसू बहाए? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा इमाम हुसैन के नालैन को अपने अमामे से साफ करते हैं और साफ करने के बाद सामने रखते हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं अबू हुरैरा तुम मेरे नबी के सहाबी हो, मेरे नाना के सहाबी हो, आप ऐसा मत किया करें। तो पता है हजरत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर, पहले अंदाजा करें, थोड़ी देर गौर करें, यानी ऐसे रवा रवी में इस हदीस को, इस रिवायत को ना सुने। अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा जैसा अपने अमामे के शिमले से किसकी जूतियां साफ कर रहा है? गौर कर, हुसैन की सस्ती कर, यजीद पलीद को लोग सामने लाके उसकी औकात क्या है? यजीद की हैसियत क्या है इमाम हुसैन के सामने? कुत्ते और शेर में भी कोई मुकाबला होता है, जमीन और आसमान में भी कोई मुकाबला होता है, ईमान और कुफ्र में भी कोई मुकाबला होता है। हजरत अबू हुरैरा से फरमाया आप अपने शिमले से नालैन साफ करते, ऐसा ना किया करें। अबू हुरैरा फरमाते
بہت دور ہے حضرت، لیکن ہماری قوم کی بے صبری کو کیا کہیے گا. آنے دیجئے، کوئی بات نہیں. آپ بے صبر ہو گئے، میں نہیں ہو سکتا نا. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام. میں اپنی گفتگو پوری کر لیتا ہوں، 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ تم میرے نانا کے صحابی ہو، آپ ایسا نہ کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کے کہا حسین میں نے انہی کانوں سے آپ کے نانا جان کی جو حدیث ہے تمہاری فضیلت میں سنی ہے، واللہ جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، بلکہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے پھریں گے. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرما لیا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں. اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا عنوان شہدائے کربلا اور اصلاح معاشرہ ہے. امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کربلا میں جان ہی اس لیے دی تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. نہ امام حسین کے قدم کو اصلاح معاشرہ سے جدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ اصلاح معاشرہ کے لیے کردار حسین کو الگ کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العظیم ایک بہت اہم پیغام قرآن کی روشنی میں لے کر اٹھیں گے، اور عظمت امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے سینے میں، اور احسان امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سینے کے اندر آپ محفوظ کر پائیں گے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزی کے ڈر سے کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی، آج کا مسلمان داڑھی نہیں رکھتا، تجارت کرنے والا مسلمان دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے اس لیے نہیں جاتا کہ اسے نقصانی کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے کاروبار میں خسارہ نہ ہو جائے۔ جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا انسان یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں سچ بول دوں گا تو میرا نفع ختم نہ ہو جائے۔ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مختلف قسم کا ڈر سمایا ہوا ہے، اور اس خوف اور ڈر نے مسلمانوں کو دین کے راستے پر چلنے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ خوف اور ڈر بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوف اور ڈر کربلا کے تاجدار امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اولاد کی شکل میں، رزق کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، آرام کی شکل میں، ان ساری چیزوں کا خوف نہیں تھا؟ اور کیوں نہیں تھا؟ ایسی کون سی چیز تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس کی بنیاد پر تاجدار کربلا نہ مد مقابل سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ بھوک سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ پیاس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ بچوں کی شہادت سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی خوف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں قطعی طور پر نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اخبار پڑھ کر ڈر جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے نیوز دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے مستقبل کی سختی کے پلان کو سننے کے بعد ڈر جاتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ اتنی سختیاں، اتنا امتحان، اتنی پریشانی، اتنا سب کچھ، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر ہی نہیں رہے، خوف بھی نہیں۔ امام حسین کی زندگی سے صرف سجدے کا طریقہ نہیں سیکھنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جینے کا طریقہ بھی امام حسین کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ کامیابی اور کامرانی کے اصول بھی تاجدار کربلا کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کربلا کے تاجدار کے پائے استقامت کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ آج اگر کسی کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے جایا جائے اور 25 لاکھ کی کوئی ڈیمانڈ کرے تو آدمی 25 لاکھ چکا کر اپنے بچے کو بچا لیتا ہے، لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ بچے کو شہید کر کے کہا جاتا ہے یزید کی بیعت قبول کر لو، لیکن بچے کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے۔ کیا چیز تھی؟ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے راستے کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور کن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا،
اسے جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ صدیاں گزر گئیں، تاجدار کربلا کے ذکر خیر کو سننے کے ساتھ ساتھ، ذکر شہادت کو سننے کے ساتھ ساتھ، ان کی زندگی کی عظیم قربانیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے زندگی بگڑتی تو جا رہی ہے، سنورتی نظر نہیں آتی۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تاجدار کربلا کو اس اینگل سے نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی، اور نہ ان کے راستے پر چلنے کی ہم نے کوشش کی۔ آج میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ امام کی بے خوفی کی وجہ کیا تھی۔ امام کے دل و دماغ میں اس قسم کا ٹینشن تھا ہی نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، نہیں۔ وجہ کیا تھی اسے سمجھیں۔ میں کم و بیش 4-5 آیتیں آپ کو سناؤں گا اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ بھی حق پر رہتے ہوئے کسی باطل کے خوف سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں تو امام حسین نے جن آیتوں پر عمل کیا تھا ان آیتوں کو اپنی زندگی میں بسا لو، تمہارا دل بھی اتنا مطمئن ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا کہ حوادث زمانہ تمہارے استقامت کے اندر لغزش پیدا نہیں کر سکیں گے، تمہارے پائے استقامت میں، اور تم استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرو گے۔ پہلی چیز جو آیت میں نے تلاوت کی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اسلام پر عمل کرتا ہے، دین اسلام پر اپنی زندگی کو گزارنے کی جد و جہد کرتا ہے، نیکیوں کا عادی ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، احکام الہی کا پابند ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو سب سے بڑی قوت اللہ جو اسے عطا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کے دل سے ہر قسم کے خوف کو نکال دیتا ہے اور ہر قسم کے غم کو نکال دیا کرتا ہے۔ 22,000 کا لشکر ڈر رہا تھا لیکن 72 نفوس قدسیہ ڈر نہیں رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دین پر پابند تھے، وہ دین کے عامل تھے، وہ اللہ کی کتاب کے پیروکار تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی اس اینگل سے امام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو تو پتہ چلے گا اگر ہم نے بھی اللہ کی فرما برداری کی، اگر ہم نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ہم نے بھی اللہ کے دین کو فالو کرنا شروع کیا تو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور دین اسلام کے صدقہ و طفیل ہمارے دل سے ہر قسم کے اندیشے کو نکال دے گا، ہر قسم کے غم سے بے نیاز کر دے گا۔ یہاں پر پورے دین کی بات کی جا رہی ہے، پوری ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اب آگے بڑھیں، میں اور آیتیں سورہ بقرہ میں کافی آیتیں اس سے متعلق ہیں، بے خوف ہونے کے سلسلے میں، بے غم ہونے کے سلسلے میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो साहिब ईमान हैं और अमल किया जिन्होंने और नमाज कायम की, ज़कात दी, अल्लाह फरमाता है उनके लिए अज्र है और उन्हें न कोई अंदेशा न कोई गम। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, एक बंदे के पास अगर ईमान की दौलत है तो कुरान कहता है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो। पता चला ईमान की दौलत हो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने ईमान के तस्करे के साथ साथ नेक अमल का तस्करा भी फरमाया। पता चला अगर कोई साहिब ईमान भी है और साहिब ईमान होने के साथ साथ नेकियों का पैकर भी है, साथ ही साथ वो नमाज भी कायम कर रहा है और साथ ही साथ वो ज़कात भी दे रहा है, तो मेरा मौला फरमाता है इन अमाल की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें अज्र तो अता फरमाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें न कोई अंदेशा होगा न कोई गम। आप अंदाजा लगाएं, पता चला ईमान में ताकत अल्लाह ने रखी है, पता चला नेकियों में अल्लाह ने ताकत रखी है, पता चला अल्लाह की इताअत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुदरत रखी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुव्वत रखी है। हम देखें आज हमारी पोजीशन ये है कि चूहे को देख के डर जाएं, खटमल को देख करके डर जाएं और इस तरीके से कुत्ता भौंके तो डर जाएं। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो चीज हमें बेखौफ कर देने वाली थी वो हमारी जिंदगी में नहीं है। हमारी रातें तो गुजर रही हैं गुनाहों के अंदर, हमारा दिन गुजर रहा है अल्लाह की नाफरमानी के अंदर। इस वजह से हम खौफजदा हैं, इस वजह से हमारे दिलों पर गम का साया मंडला रहा है और हमारी जिंदगी बेखौफी की तरफ नहीं है बल्कि खौफ के अंदर, हिरास के अंदर हमारी जिंदगी गुजरती नजर आ रही है। तारीख के औराक उलट कर देखें, कुरान की आयतों का मुताला करें, हमेशा किल्लत के मुकाबले में कसरत से डराने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह अकबर आप उस जंग को याद कीजिए जिस जंग के अंदर खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। वो जंग कौन सी है? गज़वे बद्र है। 313 हैं, मद्दे मुकाबिल 1200 का लश्कर है। कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह अकबर। वजह क्या थी? अपने रब पर कामिल भरोसा था, अल्लाह की इताअत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जंग की शिकस्त के बाद जब अबू सुफियान जाते जाते ये बोल करके गया कि हम वापस आइंदा साल आएंगे, पैगंबर रहमत ने चैलेंज कबूल कर लिया और फरमाया ठीक है कोई बात नहीं, हम आइंदा साल फिर गज़वे बद्र के लिए तैयार हो जाएंगे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फिडेंस देखिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन देखिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से माले तिजारत जमा करने का हुक्म दिया कि माले तिजारत जमा करो, हम जाएंगे जिस दूसरे मकाम पर गज़वे बद्र के अंदर शिकस्त के बाद आइंदा साल जिस मकाम पर दूसरी जंग के बारे में कहा गया था, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा हम जाएंगे, तुम तैयारी में लग जाओ। अरे आप सोचो तो सही, जंग के लिए जा रहे हैं सामान तिजारत का लेकर, और वो मौका ऐसा था कि बाजार लगता था और उस जगह पर जंग भी करनी थी। ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अबू सुफियान को इत्तला मिली कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं अबू सुफियान में खौफ पैदा हुआ। उसने एक काम किया, मदीने शरीफ से एक साहब जो मक्के की सरजमीन पर पहुंचे थे उनसे कहा मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा, तुम जाकर मदीने में एक एक घर के अंदर जाकर के कहो कि अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है, तुम उनसे जंग की कोशिश मत करना, तुम उनसे मुकाबले की कोशिश उससे मुकाबले की कोशिश मत करना। वो साहब गए मदीने के एक एक घर में जाकर, नहीं नहीं तुम वहां मत जाना, दूसरी जंग के लिए तैयारी मत करना, अबू सुफियान ने बहुत तैयारी कर रखी है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, ये खबर
خبر پہنچائی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے جو دین پر عمل کرتا ہے، جو رسول رحمت کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، اس سے ڈرو۔ تو قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر قرآن کہتا ہے صحابہ نے جب یہ سنا فزادتہم ایمانا، تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، اور صحابہ نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ہے دین۔ ہم آج اگر کمزور ہیں تو دین پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، آج اگر ہم بے باک نہیں ہو پا رہے ہیں تو دین سے بے راہ روی کی بنیاد پر ہماری راتیں، ہمارا دن، ہماری پوری زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزرتی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے میرا ہر غلام اللہ عز و جل کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، دین اسلام کی پیروی کرے، تاکہ جہاں بھی جائے بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پیغام سے غفلت کے شکار ہو چکے ہیں۔ سب پر عمل کرنا ہے، سب کی بات پر عمل کرنا ہے، رب کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ یہ حال جو آج مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھیے آپ وہ کون سی برائیاں ہیں جس کے دلدل کے اندر آج کا مسلمان ڈوب نہ رہا ہو۔ زنا مسلمان کر رہا ہے، جوے کے اڈے کی پوزیشن دیکھ لیجئے، ڈرگز کی پوزیشن دیکھ لیجئے، نماز چھوڑنے کی پوزیشن دیکھ لیجئے، شراب کی پوزیشن دیکھ لیجئے، برائیوں کی پوزیشن، جھوٹ، حرام، سود، ساری برائیوں میں مسلمان ڈوب رہا ہے۔ امام حسین تو یہ چاہتے تھے کہ ان برائیوں سے تمہیں نکال کر اس راستے کی طرف لے کر کے جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد جنت تمہارا استقبال کرے، لیکن ہم وہ راستہ بھول گئے، ہم وہ طریقہ بھول گئے۔ تو اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کے پاس کربلا کے اندر فوج بڑی نہیں تھی، اسلحے نہیں تھے، لیکن خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، دشمن دبا نہ سکا، بات منوا نہ سکا، بے خوف اس لیے تھے کہ اللہ کے دین پر وہ عمل کر رہے تھے۔ آئیے تیسری آیت میں عرض کر دوں تاکہ آپ اس اینگل سے قرآن کو سمجھیں اور امام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے، ایک اور عمل قرآن نے بتایا، جس طرح سے صاحب ایمان اگر نیکیاں کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اور غم کو نکال دیتا ہے، میدان محشر کا بھی غم اور کوئی اندیشہ بھی اسے نہیں رہتا۔ ایسی کچھ اور عمل کا تذکرہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں، دن میں دکھا کر، چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم۔ پتہ چلا کہ حلال مال کو جب اللہ کی راہ کے اندر بندہ خرچ کرتا ہے، دکھا کر کے بھی، چھپا کر کے بھی، رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی، تو میرا مولا فرماتا ہے اس خرچ کرنے کا اجر بھی دیا جائے گا اور اس کے دل میں نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم۔ یہ آیت کریمہ کے حوالے سے دو شان نزول ملتے ہیں۔ ایک شان نزول تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے،
کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 10,000 آپ نے رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 دکھا کر خرچ کیے، 10,000 چھپا کر خرچ کیے، تو یہ آیت کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس کل 4 درہم تھے، لیکن وہ چاروں درہم ایک رات کو انہوں نے خرچ کیا، ایک دن میں انہوں نے خرچ کیا، ایک ظاہر کر کے دکھا کر خرچ کیا، ایک چھپا کر کے خرچ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی راہ میں جائز کمائی کو خرچ کرنے پر بھی اللہ دل سے خوف کو نکال دیتا ہے، اللہ دل سے اندیشے کو نکال دیتا ہے۔ آج ہماری قوم ہر کام میں تو خرچ کرتی دکھائی دے گی، لیکن جب بات اللہ عز و جل کی راہ کے اندر دین کے سلسلے میں جائز کاموں کے سلسلے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ہماری قوم کے ہاتھ رک جاتے ہیں، نتیجتاً ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یہی رہا، آپ دیکھیں میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، جب کبھی آپ اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو شیطان کہے گا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہے گا کیوں خرچ کرتے ہو بلا وجہ کے، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہی بندہ جب فضول خرچی کرنا چاہتا ہے، اسراف کرنا چاہتا ہے، ڈھول باجے تماشے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، ناچ گانے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، عیاشی میں خرچ کرنا چاہتا ہے، وہاں شیطان اسے روکتا نہیں ہے کہ تیرا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن جائز کاموں میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے، اسے روکتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مت خرچ کرنا ورنہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت پر عمل کر کے اپنی جائز کمائی کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اندیشے کو بھی نکال دیتا ہے اور خوف کو بھی نکال دیتا ہے۔ تاجدار کربلا کی پرورش اسی طریقے کی ہوئی تھی کہ خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، سمجھو قرآن کو۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہو تب بھی آپ ڈریں گے، لیکن اگر آپ دین کے عامل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو مولا آپ کے دل سے خوف کو نکال دے گا، اندیشے کو نکال دے گا۔ میرا اپنا جملہ ہے، گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ نیکی کرنے والا ہمیشہ طاقتور رہتا ہے اور گناہ کرنے والا ہمیشہ بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب چوتھی آیت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اسے سنیں۔ مال خرچ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو دیا، چاہے وہ تحریک ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے مصیبت زدہ ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا احسان ہو اور وہ اس احسان کو یاد رکھے۔ ایسا شخص جو کسی پر احسان کر کے وہ چاہتا ہو کہ اس احسان کا بدلہ اسے ملے اور وہ پھر احسان جتائے بھی یا پھر کسی مجبور و بےکس کو دے کر اس کے دل کو دکھائے تو اس کے دل سے خوف نہیں نکلے گا۔ کس کے دل سے خوف نکلے گا؟ اسے قرآن نے بتایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا اور پھر قرآن کہتا ہے کہ احسان بھی نہیں جتایا اور اذیت بھی نہیں پہنچایا۔
من ولا عذا ثم لا يتبعون من ولا عذا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. احسان کیا جتایا نہیں، احسان کبھی زندگی میں نہیں جتایا. تو کیا تھا؟ میں نے تجھے یہ کیا نہیں. ارے یہ مسجد نہ بنتی اگر میں پیسے نہ دیتا. فنش. ارے یہ ریکڑی چلا رہا تھا، یہ گاڑی چلا رہا تھا، یہ ہاتھ گاڑی چلا رہا تھا، آج اتنا بڑا بن کے بیٹھا ہے، میں نے زکات دی تب تو یہ دھندا کر سکا ہے. فنش. ثم لا يتبعهم من ولا عذا. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو اس دینے کے بعد اگر تم نے احسان نہیں جتایا اور تم نے اس کا دل نہیں دکھایا تو گھبراؤ نہیں، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور اللہ تمہیں اندیشے اور غم سے پاک بھی فرما دے گا. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن مقدس کی میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں جن آیتوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کربلا میں اتنی شجاعت اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر امام حسین نہ لشکر سے ڈر رہے تھے، نہ پانی کے بند ہونے سے ڈر رہے تھے، نہ بھوک اور پیاس سے ڈر رہے تھے، نہ اولاد کی شہادت سے ڈر رہے تھے. کوئی خوف میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہے تھے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہے تھے، اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو آپ دیکھیں، آپ کو سیکھنا ہے تو ذرا سیکھو، چڑیا سے سیکھو، پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے رب سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کبھی محسوس کیا رسول اعظم کے اس ارشاد کو؟ آج کا مسلمان بھوک کی وجہ سے، بھوک کے تصور کی وجہ سے، تنگ دستی کے تصور کی وجہ سے ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ 2 4 6 8 10 مہینے 2 5 سال کھا سکتا ہے، لیکن تنگ دستی کے تصور سے گناہ کر رہا ہے، غلط پیسے جمع کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر آپ قربان جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا توکل پرندوں کو اپنے رب سے ہے، اگر اتنا توکل انسان پیدا کر لے تو کبھی رزق کا اندیشہ، تنگی رزق کا اندیشہ اسے نہیں ہو سکتا. جس طرح سے پرندے کو آپ دیکھیں، اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کے پاس کل کا اسٹاک نہیں ہوتا، صبح کا اسٹاک نہیں ہوتا کہ صبح کیا کھاؤں گا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے پیدا کیا، وہ ضرور مجھے عطا فرمائے گا. اس رب پر بھروسے کی بنیاد پر میرا مولا اسے محروم نہیں کرتا. بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ اللہ پر توکل، اللہ پر کامل بھروسہ. مت جاؤ اس راستے کی طرف جو راستہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف لے جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام عالی مقام کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور پروردگار ہر ان اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کاموں سے اللہ کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے. ایک جملہ آج ہی میرے ذہن میں آیا، میں کہہ دوں تاکہ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال، ہر شخص، ہم اور آپ، دینے والے سے محبت کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا، کس سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے نا. دینے والے سے. دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ دینے والے سے نا.
لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہے وہ لینے والے سے محبت کرتے ہیں، وہ لینے والے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استاذ زمن کہتے ہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ دینے والے سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن لینے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا، لینے والے سے اللہ والے محبت کرتے ہیں۔ کسی لینے والے کو کبھی وہ حقیر نہیں سمجھتے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ یزیدی کردار سے نفرت ہو اور حسینی کردار ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے۔ اگر آج کی نشست کے بعد آپ نماز کے پابند ہو گئے، حرام سے بچنے کے عادی ہو گئے، گناہوں سے بچنے کے عادی ہو گئے، تو مبارک ہو، امام حسین بھی راضی، اور اگر امام حسین راضی تو ان کے نانا بھی راضی، اور ان کے نانا راضی تو پروردگار بھی راضی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، ایک 5 منٹ بیٹھ جاؤ، بیٹھو، گل خوشی بیٹھ جاؤ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات اپنی جگہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔